بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، شب برات اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس رات بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز اور عبادت میں گزارو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس رات کی کیا اہمیت ہے، تم جانتی ہو؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سال جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اس سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں، اور اسی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اسی رات میں ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں۔ تو آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت کا عمل ہے۔ ویسے تو سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کے ذریعے بندے کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے ابتدائی حصے یعنی صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کو بہت جلد بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے رات کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر سونے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ یاسین شریف کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ مبارک سورت مرنے والوں یعنی بستر مرگ، آخری وقت یا مرنے کے بعد مرحوم کی قبر کے پاس پڑھا کرو سورہ یاسین شریف۔ آج میں آپ کو ایک آیت بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے شب برات یعنی شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
اس آیت کی برکت سے، اس آیت کے وسیلے سے انشاءاللہ عز و جل میرا مالک آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کا نصیب بدل دے گا، اور جیسی بھی کوئی حاجت ہوگی جو آج تک پوری نہیں ہوئی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کے جتنے بھی برے حالات ہوں گے سارے کے سارے حالات اچھائی میں بدل جائیں گے، جتنے بھی آنے والی زندگی میں فیصلے ہوں گے وہ بہتر ہو جائیں گے، زندگی کی ہر خوشی چھوٹی سی چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ہر خوشی مل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ خاص کر جو خواتین اور مرد حضرات اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اچھی جگہ پر رشتے ہو جائیں گے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے گا، جو رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رزق دولت میں اضافہ ہو جائے گا، جو لوگ اپنے گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس آیت کریمہ کی برکت سے بہتر ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی اس آیت کو شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، محض ویڈیو دیکھ لینے سے یا پھر سن لینے سے کام نہیں ہوتے، اس پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہوگی، انشاءاللہ عز و جل میرا رب اس آیت کی برکت سے آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کی طرف چلتے ہیں، توجہ سے سن لیں آپ نے یہ آیت کریمہ کتنی بار پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے۔ شب برات کی رات جہاں آپ اور بہت زیادہ عبادتیں کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، ریاستیں کریں گے، وہاں چند منٹ کا، صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ بھی پڑھ لیجئے گا، اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ محترم دوستو، شب برات کی رات کو بھی اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور شب برات کا دن یعنی 15 شعبان المعظم کے دن کو بھی یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو، 15ویں رات جو ہوگی شب برات کی رات، کسی بھی وقت جب آپ کو موقع ملے، ٹائم مل جائے، محترم دوستو باوضو ہو کر، کپڑے خوبصورت اچھے پہن کر اور خوشبو لگا کر، قبلے کی طرف رخ کر کے محترم دوستو آپ نے بیٹھ جانا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آپ کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ عز و جل کا کلام پڑھوں گا، اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، وہ رب مجھے اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ محترم دوستو، سب سے پہلے اچھی نیتیں کرنی ہیں
اور محترم دوستو اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، جو بھی آپ کا کام ہے، روزی میں برکت کے لیے، جس نیت سے بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ نیتیں اپنے ذہن میں کر لینی ہیں۔ پھر محترم دوستو سورہ یاسین شریف کی آخری آیت ہے، سب سے آخر والی جو آیت ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ یاسین شریف کی سب سے آخری آیت مبارکہ آپ قرآن پاک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ آپ یاسین شریف لکھیں گے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو آخری آیت ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ تو محترم دوستو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے محترم دوستو دعا کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے۔ محترم دوستو جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، آپ نے دعا کر لینی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے۔ یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ عز و جل کی رحمت یہ صدائیں دے رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا۔ ان صداؤں میں آپ اپنی حاجتیں مانگیں گے، اپنے مقاصد کے لیے سوال کریں گے، روزی مانگیں گے۔ محترم دوستو اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص یہ آیت کریمہ اس طرح پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔